بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن میں پشاور میں ہونے والے ایک دلچسپ مباحثے و مناظرے کا تذکرہ کرنا ہے، اور اس مناظرے کے اختتام پہ، اور یہ 10 راتیں مناظرہ جاری رہا، اور اس کے اختتام پہ اس علاقے کے 6 بڑے بڑے افراد اعلان تشیع کرتے ہیں کہ ہم شیعہ ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس وقت زیادہ دلچسپی اس موضوع سے نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت مناظرے کی خصوصیات کے حوالے سے، اور یہ مناظرہ کس پیار و محبت سے ہوا ہے، اس کو پیش کیا جائے۔ اس لیے کہ آج کل مناظروں کا بازار گرم ہے، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ کل کوئی شیعہ سنی اختلافات ہوئے، آج ہم ان کو بحث مباحثہ کریں گے، کل یہ ختم ہوں گے۔ نہیں عزیزان، نہ کل کی بحث ہے، نہ ہمارے بحث مباحثوں سے یہ ختم ہوتے ہیں، نہ کوئی مناظروں سے مٹا ہے اور نہ مٹ سکتا ہے۔ لہٰذا ایک چیز کا خیال رکھیے، مناظرے کیجئے، اس کو عوامی طور پر مت لائیے، اس کو کتابی صورت میں پیش کیجئے، ایک دوسرے کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے۔ جو صاحب مطالعہ ہیں یا جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں وہ کتابیں پڑھیں، نہ یہ ہے کہ ممبروں پہ اور بازاروں میں اور اس قسم کے۔ ہم اس حوالے سے کوشش یہ کر رہے ہیں، اور ہم نے بڑی مدت تک جو ہے وہ کبھی مناظرہ ہمارا موضوع ہی نہیں تھا، ہمارا موضوع ہے اخلاقیات، اور اخلاقیات بھی نہج البلاغہ میں سے۔ ہم نے پہلی دفعہ جو اس گفتگو کو چھیڑا ہے وہ جناب مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے حوالے سے، کہ جدھر سے بھی آتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی نہج البلاغہ کے جملات کو سامنے لے کے شیعیت پہ اعتراضات۔ تو بہرحال اس حوالے سے پھر ظاہر ہے جس پلیٹ فارم سے بات ہو رہی ہو اس سے جواب دینا ضروری ہوتا ہے۔ دلچسپی اس میں کیا ہے، پیار و محبت کا انشاءاللہ تذکرہ کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ جناب سید محمد سلطان الواعظین شیرازی، یہ شیراز کے رہنے والے ہیں، کافی مدت جو ہے عراق بھی رہے، اور پھر یہ تشریف لاتے ہیں جب پاکستان، اس وقت پاکستان نہیں تھا، یہ فروری 1927 میں برِ صغیر میں پہنچتے ہیں، ظاہر پاکستان بننے سے بہت پہلے۔ کراچی میں اترتے ہیں، پھر کراچی سے سیالکوٹ آتے ہیں، لاہور کچھ مدت رہتے ہیں، اور لاہور میں اس وقت کے شیعہ بزرگ عالم علامہ علی حائری، ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ان کے ساتھ کچھ تعلقات رکھتے تھے قزلباش خاندان، کربلا سے ان کا ایک آپس میں تعلق تھا۔ یہ پشاور جاتے ہیں قزلباش خاندان کے پاس۔ جب قزلباش خاندان کے پاس جاتے ہیں، یہ تقریباً کافی وقت وہاں رہے، اور رجب کے مہینے میں ظاہراً 23 رجب تھی، انہوں نے ایک تقریر کی وہاں، اور اس تقریر میں انہوں نے کچھ فضائل اہل بیت جب بیان کیے، اور وہ تقریر بعض دوسرے مقامات پر بھی لوگوں تک پہنچی، تو ملتان میں 2 اہل سنت عالم جو کابل سے تعلق رکھتے تھے، جناب حافظ محمد رشید صاحب اور جناب شیخ عبدالسلام صاحب، ایک تیسرے سید عبدالحی بھی لکھے ہیں، اب میں اس کو نہیں جان سکا کہ وہ عالم دین تھے یا نہیں۔ بہرحال یہ افراد ملتان سے آتے ہیں پشاور، اور اس تقریر کے بعد یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کچھ دیر بحث مباحثہ کریں۔ تو طے یہ ہوا ہے کہ ہم اس بحث مباحثے کو ایک قزلباش خاندان کے جو رئیس تھے ان کے گھر پہ بیٹھا کریں گے، اور یہ بحث وہاں ہوگی۔ جبکہ ان کی پہلی تقریر جو تھی وہ تقریر ایک امام بارگاہ حسینیہ رسالدار جناب مرحوم عادل بیگ کا تھا، اور اب یہ ظاہراً اب بھی مشہور ہے حسینیہ رسالدار۔ اب اس میں تقریر تھی، اور پھر جب نشستیں ہوئی ہیں تو نشستیں ان کی یہ قزلباش خاندان کے ہاں ہوتی ہیں۔ وہ خود لکھتے ہیں، مقدمہ جو انہوں نے لکھا ہے مرحوم سلطان الواعظین نے، وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ میری زبان فارسی تھی اور پنجاب کے کسی حصے میں بھی میں نے تقریر نہیں کی، اس لیے کہ وہ لوگ فارسی سمجھتے نہیں تھے، لیکن مجھے یہاں کہا گیا پشاور میں کہ یہاں لوگ کافی حد تک فارسی سمجھتے ہیں، اس لیے ہماری وہاں تقریر ہوئی۔ اور تقریر کے بعد جب یہ علماء آئے تو پھر ان علماء نے کہا کہ ہم کچھ بحث کرنا چاہتے ہیں، طے یہ ہوا کہ رات کو بیٹھا کریں گے۔ اب یہاں یہ 10 راتیں ہوئیں، اور 10 راتیں بعض اوقات 6-6 7-7 گھنٹے اکثر، اور 1-2 راتیں تو ایسی تھیں کہ صبح کی نماز تک یہ بحث مباحثہ جاری رہتا تھا۔ یہ 23 رجب 1345 ہجری کو شروع ہوتا ہے، اور 3 شعبان ولادت جناب امام حسین علیہ السلام کی رات یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ میں جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں اتنے پیار محبت سے، یعنی میزبان بھی ایک ہے، رہائش بھی وہیں ایک ہی جگہ پہ ہے، کھانا پینا بھی ایک جگہ پہ ہے،
یہ علماء آپس میں بحث کرتے تھے، اور شیعہ سنی افراد میں سے تقریباً 200 افراد تک بعض اوقات تو ہو جاتے تھے جو اس بحث مباحثہ کو سنتے تھے۔ کتنے پیار سے یہ گفتگو ہوتی تھی، اور یہ مرحلہ 10 دنوں تک یوں چلا۔ 10ویں دن یہ ہوا کہ 10ویں رات جو ہے وہ تھی جناب امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی۔ بڑے جو نظر و نیاز ہوتا ہے، ایک جشن کا ماحول تھا، اور اس جشن کے ماحول پہ یہ ہوا کہ اب وہ گفتگو کو تمام کرتے ہیں۔ اس گفتگو کے تمام ہونے پر پھر 6 افراد نے یہ کہا کہ ہم نے ان 10 دنوں میں جو کچھ سمجھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اعلان کرتے ہیں۔ اب یہ اعلان نواب صاحب جو قزل باش تھے، جو اہل سنت تھے، ان کا ایک اعلان یہ دیکھیے، آغایانی کے افتخار دارن امشب در تحت لواء لا الہ الا اللہ۔ اب وہ بہرحال اس بحث کو نہیں چھیڑتا، ان میں جو تشیع کی طرف مائل ہوتے ہیں اور شیعہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں، وہ ہیں عبد القیوم سید احمد علی شاہ، غلام امام مین ایک تاجر تھے بزرگ، غلام حیدر خان اس سرحد کے ایک سرداروں میں سے، اور عبد الاحد خان یہ پنجاب کے تھے اور ایک تاجر تھے۔ ان گفتگو کے دوران وہاں موجود رہے، اور عبد الصمد خان از رجال و ملاکین معروف، یہ ان کی تصویر بھی پھر موجود ہے۔ اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ گفتگو ختم ہوتی ہے تو شیعہ سنی آپس میں مل کے ایک تصاویر اتارتے ہیں۔ یہ تصویر در نجف رسالہ تھا، اس وقت سیالکوٹ سے شائع ہوتا تھا ہفتہ وار، تو اس میں یہ ساری تصویریں بھی آتی رہیں اور یہ تقریریں بھی وہاں درج ہوتی رہیں، اور یہ بحث مباحثہ۔ در نجف کے علاوہ بھی 3 اور اخبارات تھے جو ان کو نوٹ کرتے تھے، اور یہ سید محمد سلطان الواعظین فرماتے ہیں کہ پھر میں نے انہی رسالوں کو لے کے اپنی اس کتاب کو ترتیب دیا، اور یہ کتاب اتنی بااثر ہے کہ اس وقت کتاب کا عربی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ چونکہ اصل فارسی میں، عربی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے، اردو میں اس کا ترجمہ خورشید خاور ترجمہ شبہائے پشاور، اور اس کا انگلش میں بھی ترجمہ ہوا پشاور نائٹس۔ تو یہ کتاب کافی ایک تفصیلی کتاب ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ جو برادران تحقیقی مراحل کو طے کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے عقائد کو، مثلا ہم چونکہ ایک شیعہ طالب علم کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو اگر کوئی شیعہ عقائد کو جاننا چاہتا ہے تو افراد سے سننے کے بجائے کم از کم 1-2 کتابیں منتخب کرے۔ یہ کتاب ہے شبہائے پشاور، میرے پاس کافی قدیمی نسخہ ہے، تو بہرحال اگر فارسی پڑھ سکتے ہیں تو اس کو پڑھیے، عربی پڑھ سکتے ہیں تو اس کا ترجمہ پڑھیے، اردو پڑھ سکتے ہیں، انگلش پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 1058 صفحات کی کتاب ہے، اور ساتھ اس کتاب میں دیکھیں کہ اس وقت جب مناظرے ہوتے تھے تو آپس میں کس انداز سے پیار و محبت ہوتا تھا۔ لہذا کوشش کیجئے اس زمانے میں بھی اس پیار و محبت کو مد نظر رکھیے، اور تحقیق کیجئے تو تحقیق ان کتابوں کے ذریعے سے کیجئے۔ پروردگار ہمیں حقائق کو جاننے اور ان کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایک دوسرے کی عزت و احترام اس کا خیال رکھنے کی بھی ہمت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔